ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوشحال ریاست تھی۔ بڑے نواب نے بہت اچھے طریقے سے سلطنت کا نظام چلایا تھا، مگر ان کا ایک لوتا بیٹا شہزادہ کمال لاؤبالی اور بے پرواہ انسان تھا۔ میں پارٹی دے رہا ہوں تو کوئی کمی رہ سکتی ہے کیا؟ تم سب تیار رہنا پارٹی کے لیے۔ چھوٹے مالک، آپ کو نواب صاحب بلا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں، جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولا کرو۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک دن نواب صاحب کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بابا، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ بابا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، بس ایک دفعہ واپس آ جائیں، پلیز ایک دفعہ واپس آ جائیں۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد جب سلطنت کا بوجھ نئے نواب نظام کمال نے سنبھالا تو اس کی شخصیت کی کمزوری دیکھ کر حکومتی عہدیدار منمانی کرنے لگے۔ سلطنت کے کاموں میں بد نظمی ہونے لگی اور جلد ہی ہر طرف رشوت کا دور دورہ ہو گیا۔ خشک سالی کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ گیا۔ نواب کمال بہت ہی پریشان رہنے لگا تھا۔ اپنی رعایا کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر اب وہ بدل گیا تھا۔ اس نے سیر سپاٹے اور فالتو مشغلے ترک کر دیے اور ہر وقت سلطنت کا انتظام سنبھالنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ نواب کمال نے مشورے کے لیے اپنے استاد کو بلوایا۔ نواب نظام اپنے استاد کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ خادم نے استاد محترم کی آمد کی اطلاع دی۔ چھوٹے صاحب، استاد جی آ گئے ہیں۔ انہیں جلدی اندر لے آؤ۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ نواب کمال نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے استاد کو اپنی مسند پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ استاد کا دل بہت خوش ہوا۔ وہ لوگوں سے سنتے تھے کہ یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے اور نیا نواب رعایا کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکا، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا شاگرد اب بدل چکا ہے۔ اس نے اپنے استاد کو عزت دے کر اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیا ہے۔ نواب کمال نے اپنے استاد سے تفصیل سے بات کی اور ان سے مدد چاہی۔ استاد نے کچھ سوچ کر جواب دیا، آپ فوری طور پر وزیر اعظم کو بدل دیں اور آپ نئے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر مرحلہ وار اونچے عہدوں پر فائز نااہل لوگوں کو تبدیل کر دیں اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ایک بڑے مقابلے کا انعقاد کریں۔ کچھ دن بعد نواب کمال نے ایک غیر معمولی دربار لگایا۔ اس کے پاس وزیر اعظم کے خلاف بہت سی تحریری شکایتیں موجود تھیں۔ میرے پاس تمہاری بہت سی شکایتیں ہیں، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹاتا ہوں، اور جب تک تمہاری پوچھ گچھ کا عمل مکمل نہ ہو جائے تب تک تم دارالحکومت سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میری بہت سی خدمات ہیں اس ریاست کے لیے۔ اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس ریاست کو تباہ و برباد کر دوں گا میں۔ تم اس ریاست کو جتنا برباد کرنا چاہتے تھے کر چکے ہو، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ اور نظام صاحب، آپ یہیں رکیے ذرا، جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا آپ وزیر اعظم کے عہدے سنبھالیں گے۔ جی بہتر وزیر اعظم صاحب۔ راتوں رات نواب میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ پر میرے کون کون سے راز اس کے پاس ہیں، میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ نواب کے اس فیصلے سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ جو لوگ چوری اور رشوت جیسے کاموں میں ملوث تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ریاست کے غریب عوام کو جب نواب کے اقدام اور مقابلے کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور انہیں امید ہو گئی کہ شاید ان کی حالت اب سدھر جائے۔ کچھ دنوں بعد ایک مقررہ دن پر مقابلہ شروع ہوا۔ اس مقابلے کے لیے کڑی شرطیں رکھی گئی تھی، اس لیے بہت کم لوگ آخری مرحلے تک پہنچ سکے۔ آخر مقابلے میں ایک کسائی کا بیٹا اختر علی اور دوسرا دکاندار کا بیٹا ندیم بچا تھا۔ اختر علی تعلیم یافتہ تھا، وہ ذہین تھا اور کئی قسم کے ہنر بھی جانتا تھا۔ اس نے نواب کے سوالوں کے جواب بڑی ہوشیاری سے دیے تھے۔ اسے مذہبی تعلیمات کی بھی سمجھ تھی اور وہ حساب کتاب کا بھی ماہر تھا۔ یہ ساری خوبیاں تو وہ تھی جن کا اس نے امتحان دیا تھا، مگر اس کے اندر اور بھی بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ فطرتاً نیک، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ نواب کمال نے وعدے کے مطابق اختر علی کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ندیم کو وزیر اعظم کا معاون مقرر کیا۔ میں پوری اجازت دیتا ہوں کہ تم ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے بلا امتیاز اقدام کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں مجھے مایوس نہیں کرو گے۔
اختر علی کے ماتحت دفتری عملے نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کر رکھا اور تعارف کا زبردست انتظام کیا ہوا تھا۔ خوش آمدید وزیر اعظم صاحب، آپ کے تعارف میں ایک دعوت رکھی گئی ہے تاکہ آپ تمام وزراء سے مل سکیں اور سب کو جان سکیں۔ مگر اختر علی نے کہا، میں کسی سے تعارف نہیں چاہتا، مجھے جس آدمی سے کام ہوگا میں خود اسے بلا لوں گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کا حساب تفصیل سے لکھ کر جلد جمع کرائے۔ اختر علی سب سے پہلے اپنے دفتر سے نکل کر سیدھا شاہی باورچی خانے میں گیا۔ سنا ہے نیا وزیر اعظم آیا ہے، دیکھتے ہیں کتنا لوٹتا ہے۔ ارے وزیر اعظم صاحب، آپ یہاں، اگر کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے، یہ جگہ آپ کے لائق نہیں۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور کوئی جگہ بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پر خادم ہیں اور میں بھی اس قوم کا خادم ہوں۔ اختر علی نے باورچی خانے کے منتظم کو سارا حساب کتاب دینے کا حکم دیا۔ جی صاحب جی، یہاں پر تو روزانہ 200 سے زائد افراد کا کھانا تیار ہوتا ہے اور روزانہ تقریباً 20 قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اختر علی یہ بات جان کر حیران رہ گیا کہ شاہی باورچی خانے میں 200 سے زائد افراد کا کھانا تیار ہوتا ہے اور روزانہ تقریباً 20 قسم کے کھانے پکتے ہیں۔ مرتبے کے لحاظ سے مجھے 200 افراد کی فہرست بنا کر دی جائے جن کے لیے کھانا پکتا ہے، اور آج کے بعد 2-3 قسم سے زیادہ کھانے نہیں پکنے چاہیے۔ البتہ نواب اور شاہی افراد کے لیے ان کی پسند معلوم کر کے کھانا تیار ہوگا۔ جیسا آپ کا حکم وزیر اعظم صاحب۔ اختر علی نے شاہی خاندان سے سہولت حاصل کرنے والوں کو گھر خالی کرنے کا حکم دیا اور نواب سے ان کے وظیفے بند کرا دیے، اور سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے لیے کام ڈھونڈیں یا ریاست کو اپنی خدمات پیش کریں۔ اسی طرح اس نے شاہی محل سے نواب کے رشتہ داروں کو محل سے نکلوا کر ادھر ادھر آباد کرا دیا۔ ریاست کے عوام تک ان اقدام کی خبریں پہنچانے کے لیے اختر علی نے بڑا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہر اقدام کو نواب صاحب کا حکم دے کر مشہور کرتا تھا اور نواب کو ہر اقدام کے متعلق پوری تفصیل لکھ کر اسے مکمل اعتماد میں رکھتا تھا۔ اختر علی نے وزیر خزانہ کو بلایا۔ جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے بلایا مجھے؟ جی ہاں، بلایا ہے میں نے۔ بڑے نواب کے بعد جتنا حساب کتاب ہوا ہے اسے دوبارہ دیکھیے، اور جہاں جہاں سے لگان کم ملا ہے وہاں حساب کتاب کے لیے آدمی بھیجیے، اور ہاں، مقررہ وقت کے بعد حساب کتاب میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اختر علی کی دی ہوئی مہلت میں اکثر لوگوں نے اپنے حساب کتاب درست کر کے رقمیں خزانے میں جمع کرا دیں، اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا اختر علی مرحلہ وار ان کو عہدوں سے ہٹاتا گیا۔ ریاست میں کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے اختر علی نے حکم دیا، شاہی باورچی خانے کے تمام سونے کے برتنوں کو پگھلا کر اشرفے میں ڈھال دیا جائے تاکہ پڑوسی ریاستوں سے غلہ اور دوسری چیزیں منگوا سکیں۔ دربار سے منسلک خوشحال اور مالدار لوگوں کے وظیفے ختم کرو، جن کی آمدنی زیادہ ہے ان سے خاص شرح سے ٹیکس وصول کریں۔ پچھلے کچھ سالوں سے غریب عوام پر محصول کی شرح بڑھ گئی تھی۔ اختر علی نے مرحلہ وار کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس معاف کر دیا۔ اختر علی نے تعلیم کے میدان میں بھی بہت کچھ کیا۔ کیا تم نے نئے وزیر اعظم کے نئے اقدام کے بارے میں سنا ہے؟ کیسا اقدام؟ میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے جو بچہ امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائے گا اس کی تعلیم مفت ہو جائے گی۔ کیا واقعی؟ یہ وزیر اعظم تو کمال ہے یار۔ اس طرح سے ہماری اماں اور بابا کے لیے آسانی ہو جائے گی اور ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ میں بھی بڑا ہو کر اختر علی جیسا انسان بنوں گا اور غریب عوام کی خدمت کیا کروں گا۔ صحیح کہا، دنیا میں انسان وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کی۔ اختر علی نے پہلے ہی سال ریاست کی حالت بدل دی۔ اختر علی کی کارکردگی دیکھ کر ریاست سے وابستہ تمام اہلکار، افسر اور امیر بھی اپنے فرائض ٹھیک طرح سے ادا کرنے لگے۔ انہیں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ان کی کارکردگی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اختر علی کے سارے اقدام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگی۔ جب اس سال کھل کر بارشیں ہوئی تو پھل اور اناج بھی کثیر تعداد میں پیدا ہوئے۔ خشک سالی ختم ہو گئی، لوگ بے خوف و خطر کاروبار کرنے لگے۔ ریاست میں روپے پیسے کی ریل پل ہو گئی اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو گئی۔ نواب کمال اختر علی سے بہت مطمئن تھا۔
मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। पूरा साल गुजरने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, और जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है उसमें भी तुमने इजाफा नहीं कराया। आपने मुझ पर भरोसा किया, आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया। नवाब साहब, आमदनी का बड़ा हिस्सा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इब्तिदा में मैंने आपके रिश्तेदारों से सख्ती की और शाही बावर्ची खाने से सोने के बर्तन भी ले लिए, मगर ये सब इसलिए किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अफसर समझ जाएं कि किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी, और इस सख्ती की बदौलत पूरी रियासत में मामला दुरुस्त हो गए। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी दोबारा सोने के बर्तन बनवा दूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कहत के ज़माने में इस सोने से अवाम के लिए गल्ला वगैरह मंगवाया गया। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने घर वालों के लिए क्या किया है? तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते? मैं कभी कभार अपने घर वालों से मिल आता हूँ और मेरे लिए मेरी तनख्वाह ही काफ़ी है, और मैं इस बात को जायज़ नहीं समझता कि मैं रियासत के पैसे अपने घर वालों पर खर्च करूँ। नवाब निज़ाम के दिल में अख्तर अली की इज्जत और बढ़ गई। वो 45 साल का हो चुका था और अब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम था। अख्तर अली अभी सिर्फ 25 साल का था और नवाब को अख्तर अली से उनसियत सी हो गई थी। वो अक्सर सोचता, अगर आज मेरा कोई बेटा होता तो अख्तर अली जितना होता। नवाब कमाल ने फिर अपने उस्ताद को बुला भेजा, उन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाया और उनके सामने अपनी तजवीज़ रखी। मैं अख्तर अली को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ। तुम अपनी खुफिया वसीयत में अख्तर अली को अपना जानशीन मुकर्रर कर दो। नवाब कमाल ने अख्तर अली को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। अख्तर अली जाफिशानी से अपना काम करता रहा। अगले चंद सालों में यह रियासत बहुत कामयाब और मजबूत हो गई थी। नवाब कमाल अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। फिर जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि उसका वक्त अब करीब है, तो इसने अख्तर अली की जानशीनी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। नवाब कमाल कुछ अरसे मज़ीद जिंदा रहा। फिर एक दिन उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो फोत हो गया। वज़ीर आज़म साहब, क्या हो गया आपको? नवाब कमाल की वफ़ात के बाद अख्तर अली ने इस हुकूमत को संभाला और पहले की तरह कामयाबी से हुकूमत करता रहा। उसने तवील अरसे तक हुकूमत की और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहा। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क को कौम के वफादार रहें और ऐसे काम करके जाएं कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहें और आखिरत में अपने रब के सामने सुर्ख